اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رشتوں میں سے ایک رشتے کو لباس فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، تمہاری زینت ہے۔ لباس سے انسان کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، انسان ڈھکا رہتا ہے، چھپا رہتا ہے۔ ہن لباس لکم، بیویاں وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ تو یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہ اتنا تمہاری قریبی رشتہ ہے کہ اس طرح کا دیگر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں کا، بہنوں کا رشتہ ایسا نہیں ہو سکتا، دیگر اعز و اقارب کا رشتہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس خوبصورت رشتے کے بارے میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، وعاشروہن بالمعروف۔ جب تمہارے نکاحوں میں عورتیں آ جائیں تو ان سے زندگی گزارو حسن سلوک کے ساتھ، بہترین انداز سے۔ معروف کہتے ہیں ایسا انداز اس میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، دوسرے کا حق پورا دیا جائے بلکہ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان۔ عدل یہ ہے کہ کسی کا حق اس کو پورا مل جائے، اور احسان یہ ہے کہ پورا دینے کے بعد اس کا حق مکمل طور پر دینے کے بعد مزید بھی نوازا جائے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے زندگی گزارو بالمعروف، بہترین طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ایک سوال اٹھتا ہے، یہ تو وہ بیوی ہیں جی کہ جن میں کوئی خوبی بھی ہو، ہماری بیوی تو ایسی، اس میں یہ غلطی وہ غلطی، ایک بات 100 دفعہ سمجھانی پڑتی ہے، ایک غلطی 100 دفعہ وہ کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ممکن ہے کہ اگر تم ان کو ناپسند سمجھو کسی ایک غلطی کی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو اور اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی۔ لیکن اس میں فلسفہ یہ سمجھ آیا کہ جب تم شادی کر کے کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لاؤ گے، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی خوشحال فرما دے گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کسی ایک اعتبار سے عورتوں کے اندر اگر کمزوری موجود ہو تو ہم ان کو ہر وقت کوسنا، ڈانٹنا، غصہ کرنا، پھر ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے گالی دینا، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ گالی کسی کو بھی دیں آپ، دوسرے کا قصور ہو یا نہ ہو، یاد رہے، بار بار یاد رہے کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب یہ توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جس کو آپ نے گالی دی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوتا، اور اللہ اس عمل سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ بیوی کو گالی، اس کی ماں کو گالیاں، اس کے باپ کو گالیاں، اس کے بہن بھائیوں کو گالیاں، اس کے خاندان کو گالیاں۔ غرض بیوی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو گالیاں دیں، اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے آپ کوشش فرمائیں اگر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے کہ زبان کا کنٹرول ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے جی، میں گالی نہیں دوں گا بیوی کو، چاہے کچھ ہو جائے انشاءاللہ میں غصے پہ کنٹرول کروں گا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نیت کر لیں، کوشش کر لیں، پہلے دن آپ کے لیے مشکل ہوگا، دوسرا دن اس کی نسبت سے آسان، رفتہ 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 آپ کی زبان پاکیزہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ لا یجلدن احدکم امرأته ثم یجامعها فی آخر اليوم، اے میری امت کے لوگوں اپنی بیویوں پہ ظلم زیادتی نہ کرو۔ گالی ظلم زیادتی ہے، مارنا پیٹنا ظلم زیادتی ہے۔ فرمایا تم ایسا نہ کرو کہ جس طرح غلاموں پہ ظلم زیادتی بعض لوگ کرتے ہیں تم اپنی بیویوں پہ ظلم زیادتی کرو۔ فرمایا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تم کیسے ظلم زیادتی کرتے ہو؟ ثم یجامعها فی آخر اليوم، صبح تو تم اس کو مارتے ہو اور شام کو اب تمہارا مفاد آ چکا ہے، ضرورت آ چکی ہے، تم اس کے پاس جاتے ہو، کس منہ سے جاتے ہو؟ استوصوا بالنساء خیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رہنما ہیں، معلم ہیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو
میری نصیحت کو قبول کرو، میری نصیحت کو قبول کرو. فی النساء، عورتوں کے بارے میں، فإنہن خلقن من ضلع. مختصر آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. گھر میں ہوتے تو بکری کا دودھ دھو دیتے، گھر میں ہوتے جوتا پھٹ جاتا خود سی دیتے. جی گھر میں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پانی بھرنے کے ڈول تھے، اگر وہ خراب ہو جاتے اپنے ہاتھوں سے اس کی مرمت کر دیتے. گھر میں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے موٹے کاموں میں گھر والوں کی معاونت کرتے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، بیوی سر کے اوپر کھڑی ہے، ٹیشو پیپر کی ضرورت ہے، قریب رکھا ہے، لیکن اس کو آواز دیں کہ پکڑا نہیں ہے، اور ساتھ ایک گالی. جوتے قریب ہیں کہ آگے کر کے رکھنا. اللہ عزل قیاس، استری میں ذرا سی خرابی آ گئی بیچاری کی خیر نہیں، نمک مرچ اوپر نیچے ہوگی خیر نہیں، جی آواز دی اس کو تاخیر ہو گئی خیر نہیں. ہم نے نوکرانیاں رکھی، بیویاں نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ تمہاری نوکرانیاں نہیں ہیں، یہ تمہاری بیویاں ہیں. جس طرح تمہارے حق ہیں ان کے بھی حق ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ سمجھنے کی اور عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. آخری بات عرض کروں گا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل عندک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کون سا آدمی آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا پوچھا جی؟ سب سے زیادہ پیارا کون ہے آپ کے ہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. عرب معاشرے کے اندر جہاں بچی پیدا ہوتی نا تو عار سمجھا جاتا تھا، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا اور اس کو زمین کے اندر دفنا کے آتے تھے. عرب معاشرے کے اندر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے فرما رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ عائشہ سے. میں کہا یا رسول اللہ میری مرضی یہ تھی کہ مردوں میں سے کون پسند ہے؟ تو فرمایا ابوہا، اس کا والد مجھے زیادہ پسند ہے. کون جی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور اپنے بارے میں فرمایا میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وصلی وسلم.